अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम ज़रक है एंड वेयर एट द प्रॉपर्टी शो हैपनिंग इन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. और आज मैं एक पैनल के साथ प्रेजेंट हूँ यहाँ पे टू टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान. तो पहले तो मैं ज़मीन.com का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है टू connect with customers, bringing real estate to Dubai and giving them the opportunity to combine banking and financing with the housing facilities. तो इसी तरह मैं बढ़ूँगा अपने पैनल की तरफ एंड पैनल से इंट्रोडक्शन दूँगा. एंड फॉर आवर फर्स्ट पैनलिस्ट कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. थैंक यू ज़रक. मेरा नाम जी फहद सिद्दीकी है. आई एम रिप्रेजेंटिंग JS बैंक. आई लुक आफ्टर द रिटेल कंज्यूमर एंड SME प्रोडक्ट्स फॉर द बैंक. एंड जैसा कि ज़रक साहब ने अभी बोला, Assalamu alaikum to my fellow panelists as well and to all the live audiences. हमारे साथ हसन साहब भी बैठे हैं. हसन साहब, thank you so much for giving us this platform. It's the second day today. Rush बढ़ता जा रहा है. कल भी बड़ा ज़बरदस्त दिन था. The response was phenomenal. So thank you so much for giving us the opportunity to be the most exclusive bank out over here from Pakistan. So thank you very much. So moving to the second panelist, please. Ji, assalamu alaikum. My name is Naeem Abbas Wadaich. I'm representing Parkview City, one of the best and favorite developers of Pakistan. First of all, I would like to thank to Zameen.com जिनने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया और वेल एग्जीक्यूट किया. Yesterday response was incredible और उसके लिए ज़मीन की टीम को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है. तो आगे बढ़ते हैं तो फिर आपसे इंशाल्लाह गपशप करते हैं. थैंक यू. Moving to the third panelist. Assalamu alaikum ji, my name is Mohammad Hassan. I am Director Sales Central for Zameen.com and on behalf of Zameen.com I am very thankful for our panelists Fahad Saab, Naeem Saab and Jalal Saab from JS Bank. Naeem Saab is the Director Sales for Parkview and we are thankful for the people of Dubai. They have always been amazing and it has been lovely to be here to represent Pakistan and to represent the real estate landscape of Pakistan here in Dubai. So I think we should move on to Jalal sir. Thank you. My name is Jalal Jamil. I'm the head of digital onboarding for JS Bank. A very good morning to everybody looking around and being the panel participants as well. Assalamu alaikum aap sabko. I'm really grateful to Zameen on the first chance of giving this opportunity کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے اس پرسپیکٹیو کو ایکسپلین کر سکیں کہ واٹ اے بینک از ڈوئنگ ان دس پراپرٹی شو. سو بیسکلی یہاں پر دو چیزیں ہیں جو ہم ڈیپتھ میں ڈسکس بھی کریں گے. اینڈ فرام ڈیجیٹل پرسپیکٹیو ہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اس سے ریلیٹڈ اس کی بائی پروڈکٹ روشن اپنا گھر پہ آج بات کریں گے جس سے آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن بھی ملے گی. اینڈ موونگ فارورڈ ویل ٹرائی ٹو آنسر یور کوشچنز ان دا ڈسکشن سیشنز ایز پر دا ریکوائرمنٹ. تھینک یو فار دی انٹروڈکشن گائز. کافی ڈائیورس پینل ہے ہمارے پاس اینڈ آئی ایم شیور جو بھی یہاں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے ان کو کافی ڈیٹیل حاصل ہونے والی ہے تھرو دس پینل بیکاز دے آر ایکسپیرینس انڈیویژلس ان دیئر اون فیلڈس. تو اسی طرح ہم ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں اینڈ ویل موو ٹو دا کویسچنس پارٹ. بیسکلی ہمارے کویسچنس انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز ان پاکستان کے اوپر ہی ہو رہے ہوں گے. تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ہاؤ JS بینک بیکاز یو آر اے ریپرزینٹیو فرام JS بینک اینڈ دی ہاؤسنگ فیسلٹیز ان پاکستان کمبائنڈ, مطلب ان کا لنک کیا ہے, کسٹمرز کس طرح سے ان کو لنک کر کے ایک اپنے لیے انویسٹمنٹ اپرچونیٹی بنا سکتے ہیں فار دا فیوچر. تھینک یو ذرک. سالڈ کویسچن. دیکھیے جی, پہلے میں بات کروں گا آف دا مورگیج انڈسٹری آف پاکستان. ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگز مورگیج انڈسٹری پاکستان میں جو ہے وہ ورچولی نان ایگزسٹنٹ ہے. جنرلی جب لوگ منسلک کرتے ہیں باہر کے ملکوں سے تو مورگیج مارکیٹ کی لنک جو ہوتی ہے وہ GDP سائز سے ہوتی ہے. ہم لوگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ GDP سائز کے اکارڈنگ شیئر پرسنٹیج ہے وہ صرف 0.3% کا ہے آف دا مورگیج مارکیٹ. اگر آپ کمپیئر کریں وتھ یور نیبرنگ کنٹریز, بنگلہ دیش از ایٹ 6-7%, انڈیا از ایٹ 11%, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ایز اے ریجن از ایٹ 6-7%. سو دیر از اے لانگ وے ٹو گو. واٹ ہیلپس از ایگزیبیشنز لائک دیز جس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا اثاثہ دا ایسٹ آف پاکستانی نیشن جو آپ کا نان ریزیڈنٹ پاکستانی ڈائسپورا ہے جو ریمیٹنس کے تھرو پراپرٹی بائنگ اینڈ سیلنگ کے تھرو جو پیسہ واپس بھجواتے ہیں ان کو ٹیپ کریں. وہاں پر ہمارا جو JS بینک کا رول ہے. سو وی ہیو اے سائزبل پورٹ فولیو الحمدللہ وی آر دا لارجسٹ کنونشنل ہوم لون پرووائڈنگ بینک ان پاکستان ود اے ویو دیٹ کہ انشاءاللہ کچھ عرصے کے اندر ہم جو ہے نا لیڈنگ بینک ہونا چاہتے ہیں اسپیس کے اندر, بیٹ اسلامک اور کنونشنل. اینڈ جب اس اسپیس کے اندر
there were organizations that were silent, we were still very passionately lending in this space. That's why we've maintained our leadership position as well. تو ہمارے پاس ایک تو سیگمنٹ جو ہے مارگیج مارکیٹ کا لوکل ہے جو ڈومیسٹکلی آپ کو ملتا ہے, لیکن وی ٹیپ the international diaspora all across the globe, particularly Middle East اور GCC region, کیونکہ یہاں پر جو ڈائسپورا ہے اس کو ظاہر سی بات ہے آپ کو کیٹر کرنا ہوتا ہے. ہر پاکستانی جو کہ باہر ملک میں رہ رہا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بیک ہوم ایک کوئی زمین یا ایک کوئی گھر جو ہے وہ ضرور خریدے. تو بیسکلی ایز اے مارگیج لینڈر وی میک اٹ ایزی فار دیم کہ آسان شرائط کے اوپر جو ہے وہ مارگیج لونز ایکسٹینڈ کیا جائے بیسڈ آن دیئر انکم ان دیئر ریسپیکٹیو کنٹریز. اس میں ایک ابھی ریسنٹلی ریگولیٹر کی طرف سے ایک بڑی زبردست اسکیم آئی تھی وچ از روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس میں جلال صاحب ول ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر. اس کا ایک پیریفرل پروڈکٹ ہے وچ از روشن اپنا گھر, رائٹ. دیٹ از اے پروڈکٹ which is meant for the non-resident Pakistani. اسے بہت آسان کنونشنل مارکیٹ جنرلی لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں بٹ TDS ایک لیندی پروسیس ہے, بٹ اس کو ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ آسانی پیدا کریں. اس کا پروڈکٹ کسٹمائز ہونا چاہیے, وہ ہم اپنے اینڈ سے کرتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک مارکیٹ جو ہے بڑی کمپلیکس پروڈکٹ ہے, رائٹ, اینڈ ناٹ جسٹ ان پاکستان, اکراس دا گلوب. سو جو ہماری یہ جو لیڈرشپ پوزیشن ہم نے مینٹین کی ہے اس چیز کو ہم آسان اس طریقے سے کرتے ہیں ٹو ہیو اے ویل ورسڈ, ویل گرومڈ, ویل آئلڈ ٹیم. تو ہماری جو سیلس ٹیمز ہیں, پروڈکٹ ٹیم ہے, ہماری سپورٹ فنکشنز جو ہیں, دے ورک کلیکٹیولی کوہیسولی ایز دا ٹیم, اور اس کو پھر ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں ان بیٹر اینڈ سپیریئر کسٹمر ایکسپیرینس, اینڈ وی انٹینڈ ٹو کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ. جیسے میں نے شروع میں بولا تھا کہ جی پہلا دن جو تھا ایگزیبیشن کا اس میں دا رسپانس واز فینٹاسٹک اینڈ وی ایکسپیکٹ نو ڈفرنٹ ٹوڈے. تو I hope that answers to your question. Nicely put, Fahad. یہ ساری چیزیں ڈیٹیلز آپ نے پرووائڈ کی. کسٹمرز اینڈ دا پیپل سٹنگ ابراڈ نیڈ دس کائنڈ آف انفارمیشن. ان کو بیسکلی کلیئرٹی نہیں ہے, تو دا کلیئرٹی دیٹ یو پرووائڈیڈ واز گریٹ. تھینک یو فار دی آنسر. موونگ ٹو دا سیکنڈ پینل, آئی لائک ٹو آسک اے کویسچن کہ پاکستان میں سر آئی لائک ٹو آسک کہ پاکستان میں اگر بالفرض آئی ایم سٹنگ ابراڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان, تو آنے والے ٹائم میں جیسے فار ایگزامپل میں آج انویسٹ کرتا ہوں تو 5 سال میں واٹس دا بیسک ریٹرن آن انویسٹمنٹ بیسکلی, کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا, مجھے کہاں انویسٹ کرنا چاہیے. تو دس کائنڈ آف کویشچنس, کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز پراپرٹی میں ہے, آپ ریئل اسٹیٹ میں کام کرتے رہے ہیں سنس اے ویری لانگ ٹائم, تو آپ ہم جیسے لوگوں کو بہتر بتا سکتے ہیں. تو پلیز. ویل تھینک یو گڈ کویشچن. آئی ووڈ لائک ٹو گو اے بٹ بیک ٹو, اگر آپ ہسٹری میں جاتے ہیں تو بیک ان 3-4 ایئرس بیک, جیسے ابھی فاض صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہے کہ آپ اگر 4 ایئرس بیک جاتے ہیں تو ریل اسٹیٹ انڈسٹری اتنی زیادہ پاکستان میں آرگنائز نہیں تھی. یہ کوئی لاسٹ 3 ایئرس سے زیادہ ایوالو ہوئی ہے, اور دس از دی اونلی سیکٹر کہ جہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہے, کیونکہ دیر از اے سیئنگ کہ بیسٹ انویسٹمنٹ لینڈ آن لینڈ ہے. تو آپ زمین پہ کوئی بھی اچھی انویسٹمنٹ کریں تو وہ لینڈ سے بہتر انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں ہے. اس وقت یس میرے ساتھ بینکر بیٹھے ہیں, وتھ ڈیو اپالوجائز, یس اس وقت انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, سارا کچھ ہے, انفلیشن ہے, بٹ نو ون نو کہ کل کو انٹرسٹ ریٹ کیا ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ کی ریٹرن بہت اچھی ہوں گے. ایون دو اگر آپ مارگیج کے ساتھ جاتے ہیں پھر بھی آپ کو بہت اچھے ریٹرن ملتے ہیں. تو آپ آئیں, انویسٹ کریں اور دیکھیں. میں تو ہر بار اپنے آڈینس سے, اپنے کسٹمر سے, اپنے ویور سے کہتا ہوں کہ پہلے دیکھیں پھر ڈیسیژن لیں. آپ اپنے لوڈ ون کو بھیجیں, وزٹ کریں جہاں آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے, کیونکہ آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہے, آپ نے بڑی مشکل سے کمائی ہے, آپ نے اپنے فیوچر کے لیے, اپنے لوڈ ون کے فیوچر کے لیے کمائی ہے, تو پھر انویسٹمنٹ کریں. اور اگر آپ پارک ویو کو چوز کرتے ہیں تو پارک ویو آپ کا جو ٹرسٹ ہے اس کو شیک نہیں ہونے دے گا, اور آپ کو ایک اچھا ریٹرن گارنٹی کرتا ہے. ہم ایک گارنٹیڈ ریٹرن بھی آپ کو دیتے ہیں. سو آئیں اور ہمیں انویسٹ کریں. آئی ہوپ کہ دس سرو یور پرپز. تھینک یو. ویسے آپ نے ایک بہت اچھی چیز یہ بتائی کہ میں تو سوچ کے بیٹھا تھا کہ اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 5 ایئرس ٹو گیٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ, لیکن آپ نے بولا کہ 1 سال میں ریٹرن آنا شروع ہو جاتا ہے. تو دس از اے ویری گڈ نیوز فار دا پیپل سٹنگ ابراڈ, کیونکہ وہ ریٹرن چاہتے ہیں, جیسے میرے جیسے لوگ ریٹرن چاہیں گے. ایوری ون انویسٹنگ ان جو بھی آپ کی ریئل اسٹیٹ, تو وی وانٹ ریٹرن ایز سون ایز پاسبل. لیکن میں 5 سال کا جو سوچ کے بیٹھا تھا, یو چینج دیٹ. سر دیکھیں, پریویسلی اٹ واز اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. ریئل اسٹیٹ آلویز کنسیڈر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. مارگیج پہ آپ جائیں, شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں اٹ از, آئی آلسو اپرائز یو ون تھنگ دیٹ اٹ از لائک کہ ایز لو ایز 1 ملین سے آپ اپنی انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ ہمارا جو سیلڈ کلاس طبقہ ہے, تو ان کا جو DBR ہے وہ بھی تو دیکھنا ہے. بینکر پھر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارے پاس جو ہے وہ آلموسٹ ان کا 30% DBR سے زیادہ نہیں لگتا.
ہم نے ایز لو ایز 1 لاکھ تک آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ بھی بنتی ہے. اور پھر ڈلیوری سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں اس پلیٹ فارم پہ کہوں گا کہ وہ ہوتا ہے ڈلیوری, کہ آپ کتنی جلدی ڈلیوری دیں. تو پاک ویو سٹی کو الحمدللہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ کی کم ڈی پی کے ساتھ ہم آپ کے ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ کرا رہے ہیں, اور ود ان اے ایئر ٹائم 2 years پلان 1 year میں ہم آپ کو ڈلیوری دے رہے ہیں. تو ایسی اپرچونٹی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انڈسٹری میں کوئی اور دے رہا ہے. اس میں ویسے ایک میں سوال یہ کرنا چاہوں گا, جیسے بینکنگ کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے؟ سر بینکنگ میں دیکھیں جو تھوڑے سے لانگ ٹرم ہمارے پلان ہیں, جیسے ریڈی فار پوزیشن پلاٹس ہیں. بینک آلویز یو نو کہ بینک نیڈ سم کولیٹرلز اینڈ لائک دیٹ. تو ان کو جو ہمارے پوزیشنیبل پلاٹس ہیں جن پہ آپ ابھی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں, کمرشل از اے بگ آپ کا جو ایک پلیٹ فارم ہے, ایک پورٹ فولیو ہے, تو وہاں پہ وہ لوگ 5 year 3 years کے پلان کے اوپر بینک جو ہے وہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکتا ہے. یس, جی ایس بینک کین فیسیلیٹیٹ اس. And we continue doing that, right? So we're actively tying up with various builders. Zameen is our long-standing partner as well in this. سب سے پرانی آئی تھنک جو ہے وہ پارٹنرشپ بٹوین بینک اینڈ زمین وہ ہم نے ہی شروع کی تھی, اینڈ اٹ کنٹینیوز ٹو بی اسٹرانگر. سو وی ورک ود آل, ناٹ جسٹ آر انٹرنل ریگولیٹری اور انٹرنل پارٹنرز, بٹ ایکسٹرنل پارٹنرز, بلڈرز ہو گئے, زمین جیسی آرگنائزیشنز ہو گئیں, ان کے توسط سے ہی ہم نے جی وہ آگے بڑھایا اپنا بزنس. That's great, that's great. Thank you guys, thank you. Moving to the third panelist, Jalal. جلال, I'd like to ask a question جو کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ باہر بیٹھے انویسٹمنٹس کرنا کا پروسیس کیا ہے. مطلب میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں, فار ایگزامپل آئی ایم سٹنگ ہیئر, میرا بینک تو پاکستان میں, تو پاکستان سے ریلیشن شپ اور اس کو مینٹین کر کے انویسٹمنٹس کرنا, ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ It's a pertinent question, Zarak, to the situation, but I will take a minute to contemplate the situation کہ ہم یہاں کیوں ہیں اور ہم زمین کے پلیٹ فارم کو کیوں اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس ڈائسپورا کو سرو کرنے کے لیے. دیکھیں, جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں, جیسے آپ نے بتایا انویسٹمنٹ کے لیے, پہلے ہمیں اس پرسپیکٹو کو دیکھنا ہوگا کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو ہیں تقریباً 8.5 to 9 ملین ڈائسپورا ہے ہمارے پاس. اس ڈائسپورا میں سے مور دین 55% بلانگ کرتا ہے دبئی اور سعودی عربیہ. سو یہاں ہمارے پاکستانی بھائی جو محنت کر رہے ہیں اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور پھر وہ ایک نیشنل کاز کو بھی سمجھتے ہیں. چونکہ آئی ول ٹیک دس پلیٹ فارم ٹو ہیو دا آڈینس انڈرسٹینڈ. دیکھیں, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کوئی چھوٹا پروڈکٹ اب نہیں رہ گیا ہوا. اٹ ہیز گاٹ اے بیس آف $5 billion. پاکستان کے لیے $5 billion کی ریمیٹنس ایک بہت پرٹیننٹ ویلیو رکھتی ہے, اور اس ویلیو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروڈکٹ کے بائی پروڈکٹس ہیں, جس میں سے ایک پروڈکٹ روشن اپنا گھر ہے. اب روشن اپنا گھر پر آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں, اسپیشلی نان ریزیڈنٹ پاکستانی ڈائسپورا, جیسے میرے کولیگ نے بات کی فرام JS, کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک نیڈ بیس پروڈکٹ ہے. نیڈ کس چیز کی ہے؟ نیڈ فار اسپینڈنگ اور سینڈنگ دا منی بیک ٹو یور کنٹری. جب آپ پاکستان پیسہ بھیج رہے ہیں, سو اس کے اندر جو چارجز آپ کو لگ رہے ہیں, جو اٹس اے ریئل ٹائم تھنگ. اینڈ دین اوپننگ اے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اٹس اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم. آپ گھر پر بیٹھ کر اپنے موبائل سے, luckily JS is the only bank which serves as a WhatsApp option to open a Roshan digital account, اور regulator also knows about it, اور ہمیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. سو بہت آسان چیزیں, اس میں 3 سے 4 چیزیں ریکوائرڈ ہیں. آپ کی انکم پروف چاہیے, آپ کا نائکاک چاہیے, اینڈ دین یور اسٹریٹجی کہ آپ یہاں کیا کریں, آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا آپ سیلریڈ ہیں. دیٹس آل. یہ اکاؤنٹ کھلنے کے بعد آپ انٹرسٹنگلی اس کے بائی سیکشنل پروڈکٹس پہ چلے جاتے ہیں, جس میں روشن اپنا گھر, روشن اپنی کار, روشن سماجی خدمت, روشن ایکوٹی انویسٹمنٹ, اور مزید پروڈکٹس آ رہی ہیں, جیسے کہ روشن پینشن پلان آ رہا ہے. سو ان پروڈکٹ سے ہم اپنا نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو سپورٹ بھی کریں, اور ان کو وہ فیسلٹیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ان کا ایکول رائٹ ہے, جو پاکستان میں بیٹھے میرا ہے یا آپ کا ہے. سو وہ رائٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں. اب جو یہ پراپرٹی کا شو یہاں پر پچھلے 2 دن سے ہم یہاں پر ہیں, اینڈ ٹچ وڈ اٹس اے فینٹاسٹک فٹ فال آئی ہیو سین ہیئر, اینڈ اٹ واز امیزنگ بیکاز وی آر دا اونلی بینک ہوز اوور ہیئر,
and financially a lot of people came to us for Roshan digital account and they were interested कि हम रोशन अपना घर के थ्रू ज़मीन के प्लेटफॉर्म से किस तरह प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकते हैं. देखिए रोशन अपना घर, कमिंग टू योर क्वेश्चन, रोशन अपना घर जो है वो एक मॉर्गेज की फैसिलिटी है जो हम अपना नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को दे रहे हैं. इसमें तमाम चीज़ें एक नॉर्मल मॉर्गेज वाली हैं, बट इसके अंदर जो रेट्स हैं, जो पेपर वर्क है और जो टाइम ड्यूरेशन दरकार है, इन तीनों चीज़ों को रेगुलेटर ने मद्देनज़र रखा है कि हम इन चीज़ों को कम से कम वक्त में अपने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भाइयों के लिए कर सकें. दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पर्टिनेंट सवाल 2 दिन से मैं आई एम लुकिंग एट टू इट इज़ कि हमें रजिस्ट्री के लिए पाकिस्तान तो नहीं जाना पड़ेगा. सो लेट मी यूज़ दिस प्लेटफॉर्म कि अगर आप रोशन अपना घर में इन्वेस्ट करते हैं, सो यू डोंट नीड टू गो टू पाकिस्तान टू गेट द प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ऑन योर नेम. ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए वी नीड टू कम्युनिकेट दिस एट दिस प्लेटफॉर्म. सो प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं और हमारा यहाँ आने का बेसिक मकसद यही था कि हम अपने नॉन रेजिडेंट डायस्पोरा को ये बात कम्युनिकेट कर सकें दैट देयर आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो ओवरऑल फुल बैक टू बैक सोल्यूशंस देना चाहते हैं अपने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी डायस्पोरा को. So I hope this suffers your question. It does. It actually cleared everything that I had in mind. ये Roshan digital account is a very new thing. Basically, it's an old thing. लेकिन ये कि लोगों को adapt करते हुए it will take some time. Digitization की तरफ सब चीज़ें जा रही हैं. And this is one major step towards that. आप अगर यहाँ बैठ के हाउसिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, you're investing into समाजी खिदमत as you told, आप donations कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें. तो the RDA itself is a very good thing I think. तो ये है कि होपफुली आने वाले टाइम में पीपल विल इन्वेस्ट इनटू दैट और ऑब्वियसली इसको यूज़ करते हुए दे विल इन्वेस्ट इनटू मोर थिंग्स एज वेल. मैं एक छोटी सी बात, जैसे आपने रोशन समाजी खिदमत का जिक्र किया, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में एक कैटास्ट्रफी है. हम सैलाब से गुजर रहे हैं और ये एक मेक और ब्रेक सिचुएशन है हमारे मुल्क के लिए. उसकी वजह ये है कि हमने पिछले 25 सालों में अगर आप गौर करें तो दिस इज़ द वर्स्ट डिवास्टेटिंग कैटास्ट्रफी पाकिस्तान हैज़ फेस्ड. इसके अंदर हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भाई बहन जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं. रोशन समाजी खिदमत के थ्रू अगर आपका आरडी अकाउंट खुला हुआ है, आप डायरेक्टली अपने घर पर बैठे हुए डोनेट कर सकते हैं बड़े बड़े इदारों को, फ्लड रिलीफ सेंटर्स को, NGOs को. इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले मैं पाकिस्तान से बाहर बैठा हूँ तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे कज़न हैं, आप मेरे रिलेटिव हैं कि यार मैं ये डोनेशन करना चाहता हूँ, मैं ये पैसे आपको भेज रहा हूँ, आप इनको डोनेट कीजिए. अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट डू इट विद योर पोजीशन, विद योर चॉइस और विद योर प्राइवेसी एज वेल. बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो किसी की मदद करना चाहते हैं, वो नहीं बताना चाहते किसी को. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इनटू RDA जो लोगों को करने की ज़रूरत है. एंड यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म I'm planning that we will be coming with podcast, and inshallah JS Bank would be the first one to do podcast for non-resident diaspora. And I would also urge my colleague Fahad Siddiqui to join us on those platforms. Why? Because I want the consumer part also. क्योंकि देखें consumers एक ऐसा vanilla platform है जो हर non-resident पाकिस्तानी को चाहिए. So luckily we both are together and we're going to step by step move ahead to grab the positioning we have in non-resident diaspora. Thank you. Nice report, Jalal. Thank you for the detailed answer. Moving to our fourth panelist, you are from Zameen.com. Yes. Zameen.com ने ये जो initiatives लिया है, तो first of all I'd like to thank you. बहुत अच्छी एक opportunity है for Pakistanis living over here. यहाँ पे सारे पाकिस्तानीज जो भी मैंने आ रहे हैं, they're really happy कि इतने सारे real estates को आपने एक रूफ के नीचे जमा कर लिया. Exactly. तो वो जो कस्टमर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, अब वो आप सबसे बेहतर बता सकते हैं. आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता. तो मैं वो जानना चाहूँगा कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कस्टमर की इंसाइट क्या है कि कस्टमर किस अप्रोच से यहाँ पर आपके किस अप्रोच से. अच्छा, एक्चुअली सिंस वी आर टॉकिंग इन पर्सपेक्टिव ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज है, मैं पहले आपके साथ ना कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहता हूँ. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ज़मीन का रियल स्टेट के जो मार्केट है, इसके अंदर हमारा इम्पैक्ट क्या है. सो ऑलमोस्ट लाइक 6 to 7 million people visit Zameen.com every month. अब out of these 6 to 7 million people, almost 35% of the traffic comes from overseas Pakistanis. So हम इस वक्त तकरीबन बात कर रहे हैं 15 से 20 लाख
لوگوں کی who have a potential, who want to invest in Pakistan. They don't have access, and they are using a platform, a digital platform, to reach out to the real estate opportunities in Pakistan. Acha, ab Zameen.com since its inception has always been a marketplace to connect the sellers and the buyers. So primarily what we do is we connect people, and that is actually, you know, the main purpose. मतलब किसी भी startup का, online startup का जो core, मतलब in the core of it is to connect the people, and that through मतलब digital mediums. अच्छा, अब इसके अंदर जब हम बात कर रहे हैं इस perspective के अंदर, तो वो those 6 to 7 million people who want to invest in Pakistan and they do not have access and trust. अब अगर हम सिर्फ ज़मीन की बात करें तो ये ज़मीन के अपने जो के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जिनको हम जो खुद बिल्ड करके कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 500 बिलियन की इन्वेंट्री इस वक्त Zameen.com पिछले चंद सालों के अंदर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर चुका है. अब जब हम इन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, सो दे हैव गॉट अप्रूवल्स, उनका रेगुलेटरी स्टेटस इट इज़ अप्रूव्ड, उनके तमाम गवर्नमेंट के महकमों से वो अप्रूवल होने के बाद Zameen.com टेक्स देम ऑन बोर्ड, इन्वेस्ट इन द मार्केटिंग, सेल्स इट, और उससे फ़ायदा हमें भी होता है, उससे फ़ायदा डेवलपर को भी होता है, और उससे फ़ायदा इवेंचुअली लोगों को होता है, जिसके अंदर बहुत मेजर तादाद उन लोगों की है जो कि पाकिस्तान से बाहर बन के कर रहे हैं. इसका इम्पैक्ट का मैं अभी कुछ देर पहले एक बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, एंड आई वॉज अमेज्ड टू लुक एट द नंबर्स जो उन्होंने कोट किए. दे सेड कि 96% ऑफ द सेविंग्स ऑफ पाकिस्तानीज दे लैंड इनटू रियल एस्टेट. 96% सेविंग्स. और उन्होंने एग्जांपल दी जस्ट लाइक इन जो US आए, मतलब मस्ट से कि फाद साहब हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस वर्किंग इन US एंड कैनेडा, एंड ही वुड आल्सो टेल यू कि मेजरली फाद साहब मेरे ख्याल है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स के अंदर जारी होती हैं. सो अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो दे आर लैंडिंग इनटू रियल एस्टेट. सो क्या ऐसा ही हम वहाँ पे देखते हैं? वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट का देखें, डेवलप्ड मार्केट्स के अपने डायनामिक्स होते हैं, राइट. पाकिस्तान इज़ एन एमर्जिंग मार्केट, राइट. डेवलप्ड मार्केट्स में जहाँ पर इकनॉमी स्टेबिलिटी हो, जहाँ पर जो है वो आपकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्टैगनेंट हो जाती है, तो वहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइमरी लिंक्ड होता है एसेट क्लासेस से, राइट. एसेट क्लासेस में फिर आपका वो आ जाता है जी कि यू नो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किस तरह है, तो प्रॉपर वेल्थ प्लानिंग होती है. रियल एस्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. बाकी आपके फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, मैनेज सॉल्यूशंस हो गए, इन्वेस्टमेंट लिंक प्रोडक्ट्स हो गए, वहाँ पर जो है वो रुझान ज़्यादा होता है. एंड देन ज़िंदगी के तरीक़ेकार भी तो पीपल आर मोर थिंकिंग टूवर्ड्स you know retirement savings, education plans. A lot of these countries are welfare states as well. तो जो हमारे कुछ certain challenges in you know पाकिस्तान जैसे मुल्क में होते हैं वो वहाँ पर निस्बतन कम होते हैं. लेकिन जो आपने बात की कि property is part of the overall wealth planning framework, not only. So that means the potential that is there in Pakistan, not just from a real estate perspective, वो तो massive है ही canvas, लेकिन उसके अलावा from a bank perspective हम बाकी प्रोडक्ट्स को भी लाइन अप कर सकते हैं. एंड अगेन मॉर्गेज और ये सारी चीज़ें वो वेल्थ प्लानिंग फ्रेमवर्क के अंदर ही आती है. एंड दैट इज़ एज JS बैंक विच वी ट्राई टू इनकलकेट कि हम ये मॉर्गेज रियल एस्टेट तो ऑफ कोर्स फोर फ्रंट में है ही, जहाँ पर वी क्रिएटेड अ नीश, लेकिन बाकी भी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो मेन्यू पे रखें ताकि कस्टमर्स को फैसिलिटेट किया जा सके. अभी अच्छा, अब मैं मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन, मैं अभी एक डाटा हम मतलब सिंस वी आर अ डाटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर लास्ट 12 ईयर्स का डाटा तो ना हमारे पास सारे पाकिस्तान का मौजूद है, जिसके अंदर हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि किस कैटेगरी में किस प्लॉट की क्या एप्रिसिएशन है, उसके रिटर्न्स क्या हैं. मैं आपको बताऊं, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द डाटा मतलब येस्टरडे. इस्लामाबाद की मैं अगर मार्केट की बात करूं, इस्लामाबाद की मार्केट ने पिछले 3 सालों के अंदर 70% की एप्रिसिएशन ली है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1920, 2021 and 21 and 22. 70% in commercial and almost 45% in residential. हम लाहौर की मार्केट की बात करें, लाहौर की मार्केट के अंदर जो हॉरिजॉन्टल मतलब डेवलपमेंट्स हैं उसका स्कोप ज़्यादा है. अभी आपको मतलब नईम साहब भी यही चीज़ का जिक्र कर रहे थे, एंड ही मस्ट सेकेंडेड कि लाहौर की मार्केट के अंदर 65% की एप्रिसिएशन है मतलब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर, एंड दैट इज़ ह्यूज. मतलब आप पाकिस्तान के अंदर कोई सेक्टर वो रिटर्न्स नहीं दे रहा जो रिटर्न्स आपको रियल एस्टेट दे रहा है.
اچھا اب جب ہم ڈیولپمنٹس کی بات کر رہے ہیں, سو اٹس جسٹ ناٹ ون سنگل انڈسٹری, اٹ از 80 ڈفرینٹ انڈسٹریز دیٹ آر لنک ٹو اٹ. ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ یو اے ای اور گلف کی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے اس کے اندر میجر پورشن واز دا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ. ان کی ریئل اسٹیٹ بنا, انفراسٹرکچر آیا, مطلب پیپل دین گاٹ دیٹ ویژن کہ ڈیولپ کیسے کرنا ہے, لے کے کیسے چلنا ہے. آئی مین ابھی نعیم صاحب ذکر کر رہے تھے اپنے انفراسٹرکچر کا جو کہ پاک ویو کا ہے, میں نے وزٹ کیا ہے, مطلب ہمارے ان کے ساتھ کیونکہ بزنس ٹرمز بھی ہیں, پرسنل ریلیشن شپ بھی بہت ہے. سو پاک ویو از ڈوئنگ امیزنگ تھنگ, آئی مین اٹ از انویسٹنگ آؤٹ سائڈ پاکستان. سو ابھی یہ امیگریشن کے اندر کر رہے ہیں, مطلب لوگوں کو نا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے اف یو انویسٹ سو دے آر ایکچولی پرووائڈنگ کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیشن مل سکتی ہے, آپ لوگ پورٹل مطلب پورٹگل کے اندر ان کی سٹیزنشپ کا ایک جو ہے پروگرام ہے وہ ہو سکتا ہے. سو آئی مین a lot of solutions, a lot of opportunities are there and it's huge. I mean it really works when you talk about the real estate landscape in Pakistan. Thank you so much Hassan, very well explained and very well آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا اور بڑا ایوری ایکسپیکٹ آپ نے بتا دیا. جو بھی آپ نے کویشچن فاض صاحب سے کیا تھا میں تھوڑا سا اس کو آپ کو تھوڑا سا اس پہ آؤں گا پھر فردر آگے بڑھوں گا. آپ نے کہا کہ دیکھیں جو انٹرنیشنل کنٹریز ہیں جیسے آپ یو کے یا ایون آپ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں گے دے آر ڈیولپ, اور ان میں ہم لاسٹ ٹائم ہم نے ایک بڑا یہیں پہ ایکسپو تھا تو ہمارے چیئرمین عبدالعلیم خان صاحب نے ایک کویشچن کیا مشتاق احمد سے کہ مشتاق آپ ذرا یہ دیکھیں کہ 1 ملین پاؤنڈ اگر آپ انویسٹ کریں یو کے میں تو اس کا کیا ریٹرن آتا ہے, اینڈ 1 ملین پاؤنڈ یو ڈو انویسٹ ان پاکستان ریئل اسٹیٹ, اور آپ اس کا ڈفرینس دیکھ لیں تو یو کین فیل دی ڈفرینس. آپ کو بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کو اس کی جو آر او آئی ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے میں اوور آل آپ کو آ جائے گا. اور پاکستان میں جو اس وقت کیونکہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا لاسٹ 3-4 ایئرس ہے, اور اسپیشلی کووڈ پینڈیمک کے بعد تو جتنا اس میں بوم آیا ہے, جتنا بھی آپ نے ایگزیکٹلی کہا ہے کہ ہم ابھی تک ہاریزونٹل پہ ہی زیادہ اس پہ ہیں تو اس کا ریٹرن بہت اچھا ہے. سیکنڈلی کیونکہ ہم ادھر آئے ہیں الحمدللہ, پارک ویو سٹی جو ہے اس کا آفس شیخ زاید روڈ پہ سٹی ٹاور 2 پہ ہم آل دی ٹائم اویلیبل ہیں. ہم یو کے میں ہم نے اپنا آفس اوپن کر لیا ہے. تو پارک ویو سٹی کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ڈوئنگ ویری گڈ ان پاکستان, بٹ وی آلسو بلیو کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, جو ہمارے ریل ایسٹ ہیں, جنہوں نے ہمیشہ ایٹ ایوری ڈیفیکلٹ ٹائم میں پاکستان کو سپورٹ کیا ہے, تو ان کے لیے باہر سے بیٹھ کے انویسٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ان کو اپرچونیٹی ان کے گیٹ پہ ڈیلیور کریں. یس ایکسپو از ویری گڈ, دے سپورٹ دیم ویری گڈ, ان کو اپرچونیٹی ایکسپلور کرنے کا آتا ہے, وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں. ٹوڈے از اے ڈیجیٹل ٹائم, بٹ آئی بلیو کہ جو آپ کا ٹکٹ سائز ہے, جو آپ کا ریل اسٹیٹ کا ہے, لوگوں کی ہارڈ ارن منی ہے. فار می اٹ کوڈ بی اے سنگل پلاٹ, فار می اٹ کوڈ بی فرام تھاؤزنڈس آف پلاٹ, 1 پلاٹ, بٹ فار اے پرسن جس کی لائف ٹائم کی جمع پونجی ہے تو اس کو رائٹ پلیس پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ اس کو ایک اچھا پلیٹ فارم ملے, اس کو اس کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو, وہاں پہ ہو جہاں پہ لائف ہیپننگ ہو, وہاں پہ ہو جہاں پہ ڈیلیوری ہو, وہاں پہ ہو جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو. حسن صاحب سو کائنڈ کہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ انہوں نے وزٹ کیا تو پارک ویو سٹی الحمدللہ ہیپننگ ہے. 3000 فیملی ریزائڈ کر رہی ہیں, انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے. میں اکثر کمپیئر کرتا ہوں, میں اپنے کسٹمرز کو, اپنے پارٹنرز کو کہتا ہوں کہ آپ کمپیئر کر لیں DHA-EME کے سامنے, وی آر اپوزٹ فرنٹ اینڈ فرنٹ. تو ہماری ڈیولپمنٹ, ہمارا انفراسٹرکچر, ہماری روڈز کی جو ورتھ ہے, جو ہمارے راؤنڈ اباؤٹس ہیں, جو مساجد ہے, جو کمیونٹی لائف ہے, آپ اس کو کمپیئر کریں. تو آئی بلیو کہ جو ہمارے چیئرمین ہیں عبدالعلیم خان صاحب, میں ان کو ادھر ان کی جونیورسٹی اور ان کی ویژن کو تھینکفل بھی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ آپ لوگوں کا سوچیں. ہم چھوٹے ٹکٹ سائز میں وی آر, اگر میں پارک ویو سٹی کی بات کروں تو ہمارے پاس 5 مرلہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو 10 مرلہ اور کنال, لیکن جو 5 مرلے میں ہم فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں, جو 5 مرلے میں ہم انفراسٹرکچر دے رہے ہیں وہ بیسٹ ہے. آپ کمپیئر کریں گے اس کو DHA لیول پہ ہم دے رہے ہیں. پھر ہم الحمدللہ اسلام آباد کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے. سو میں پاکستانیوں سے, جو اوورسیز پاکستانی ہے, میں ان سے کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جو ہارڈ ارنڈ منی ہے, جو آپ بڑی مشکل سے اپنے لوڈ ونس کے لیے, اپنے فیوچر کے اس کے اکارڈنگلی آپ انویسٹ کرتے ہیں, تو آپ ایسے ڈیولپرز کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں جہاں پہ آپ کو دیکھ سکیں.
آپ پہلے دیکھیں, جائیں, وزٹ کریں, کمپیئر کریں, فیسیلیٹیشن ایمینٹیز کو کمپیئر کریں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا ہے, وہ کماتے کس لیے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر سیکیور ہو جائے. یہی فیسلٹی سمجھنے کے لیے پیپل شوڈ کم ہیئر, تاکہ زمین.com, JS بینک اور پارک ویو سٹی اسی طرح سے مل کے ایک آپ کو سولوشن پرووائڈ کر سکے. تو بیسکلی دس از واٹ وی آر ہیئر فار. تو اگر مزید میں وہی کسٹمر سے بات کرنا چاہوں گا, لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا, اگر مزید وہ یہاں پر آ کے ڈیٹیلز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ تشریف لائیں JS بینک کے اسٹال پہ, تشریف لائیں زمین.com کے اسٹال پہ, پارک ویو سٹی کے اسٹال پہ, تاکہ ان کو ایک کلیئرٹی ملے کہ وہ ایگزیکٹلی کہاں انویسٹ کریں ان پاکستان, اور وہ ریئل اسٹیٹ میں مزید اپنا فیوچر کیسے بنا سکتے ہیں. اچھا, کمنگ بیک ٹو ون لاسٹ تھنگ جو کہ ہم نے آبزرو کی, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا مطلب مینجمنٹ آف JS بینک, اینڈ وی مسٹ مطلب ایکنالج دا رول. وی ہیو بین ورکنگ ود JS بینک فار لاسٹ 5 years. ابھی میرا گھر ہاؤسنگ جو کہ انیشیٹو تھا نہیں آیا تھا, بٹ وی ہیو سین اے لاٹ آف ایفرٹ فرام JS بینک, ویری انوویٹیو ٹیم. آئی مسٹ سے جس طرح ابھی جلال بات کر رہے تھے RD اکاؤنٹس کی ڈیجیٹل, دیکھیں بیکاز ابھی نا ڈیجیٹل از دی اونلی سولوشن. دیٹ بزنس وچ از ناٹ مطلب ڈیجیٹل, it will simply be vanished in next 5-10 years. It will be vanished. So یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور ہم نے بڑا کام کیا ہے JS بینک کے ساتھ ان ٹرمز آف مطلب پرووائڈنگ ہاؤس فائنینسنگ ان پاکستان ٹو دا پیپل. وی ہیو آلموسٹ لائک مطلب انیشیٹڈ 50,000 لیڈس ٹو دا بینکس. ان میں سے جو میجر ہمارا لیڈس کا شیئر ہوا JS بینک کے ساتھ, اینڈ وی ہیو بین ایبل ٹو اپروو اراؤنڈ لائک 500 million of the loans, out of which 100 have been disbursed by JS Bank. And again, so we are very thankful. And many more to go. Yes, inshallah. And we are very thankful to JS Bank, to Parkview, and to all our audience who have been here, who have always supported us here in Dubai. And we look forward to be in the rest of the world, in different parts of the world as well, to reach out to Pakistanis. Thank you so much. Thank you, Hasan. I mean, thank you so much again. Once again, I say that, and to my fellow panelists, thank you for putting this together. Fantastic event. My first experience of this. پہلے بھی کامیاب تھا, اس دفعہ بھی بہت کامیاب ہے. Once again, thank you so much for giving us the opportunity to come over. This is a long-standing partnership that will continue to blossom and nurture. اور اس کو آگے لے کے جائیں گے, اور انشاءاللہ we'll play our respective roles. You in your real estate markets, we in the banking sector, for one objective, which is to bring economic prosperity in Pakistan. I would like to thank everybody for joining us on this session, which is live, I've heard, from Zameen's platform. But rightly put up, ye jo half an hour 40 minute ki discussion hai, I think this has got a bigger horizon of understanding rather than people visiting on the stalls. So I think that it was a fantastic idea by Zameen, and obviously we collide with this idea. دیکھیں, لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ دونوں صورتوں میں ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک وہ آپ کے اسٹال پر آ رہے ہیں, بٹ یہاں پر جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ, جب جیسے یہ بات کر رہے تھے ابھی کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جیسے ہی آپ کوئی سروس دیتے ہیں, سو اس کی ویورشپ از 100 کا ملٹیپلائر, 200 کا ملٹیپلائر ایٹ آڈینس لیول. سو آئی تھنک اٹس اے فینٹاسٹک آئیڈیا. ریپنگ دس اپ, آئی ہیو ٹرائڈ کہ میں RDA کے پرسپیکٹو سے, روشن اپنا گھر کے پرسپیکٹو سے جو لین انڈرسٹینڈنگ تھی وہ میں نے پاس آن کی ہے. And I'm thankful to all the participants, and best of luck to Zameen, best of luck to Parkview as well, and JS, obviously we're together. We'll make sure inshallah that we go to the next level inshallah. Thank you, Zara. Thank you everyone for your time. Thank you for joining us. Thank you.